السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شان ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ: ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاة والصیام ولکن بشیء اقر فی قلبہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جمادی الآخرہ کی آج 22 تاریخ ہے۔ آج یوم صدیق ہے۔ انبیاء کے بعد ساری مخلوقات میں سب سے افضل امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے آج۔ کتنا اچھا اتفاق ہے کہ اس سے پہلے 2 جمعے کو بہتان کے بیان کے ضمن میں ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر جمیل ہوا، اور آج ان کے والد گرامی کا ذکر خیر ہوگا۔ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان رفیع سبع سنابل شریف سے بیان کرتے ہیں۔ قطب فلک ولایت، مرکز دائرہ ہدایت، صاحب آیات ظاہرہ و کرامات باہرہ، حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی مستطاب متبرک مقدس کتاب سبع سنابل شریف، جسے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف قبول حاصل ہوا، کہ اس کتاب کے لکھنے کی بنا پر اللہ کے پیارے حبیب ان سے بہت مسکرا کر بات کر رہے تھے۔ یہ دیکھنے والوں نے عالم مشاہدہ میں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبع سنابل شریف میں ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے کہ ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاة والصیام ولکن بشیء اقر فی قلبہ۔ ابو بکر نماز اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے سبقت نہیں لے گئے۔ ابو بکر صدیق کا جو مقام اتنا بلند ہوا، ساری مخلوقات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے، تو نمازوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، روزے بہت زیادہ رکھتے تھے اس وجہ سے نہیں، نمازیں کثرت سے پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن اس وجہ سے نہیں، لیکن اس چیز کی وجہ سے جو ان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ ان کے دل میں جو چیز ڈال دی گئی ہے، معرفت کا نور، اسرار اور راز کی باتیں، تو جو امر عظیم ان کے دل میں ڈال دیا گیا، جو شے عظیم ان کے دل میں ڈال دی گئی، اس کی وجہ سے ان کا مقام ساری امت میں سب سے افضل ہوا۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اسی لیے ان سے وہ باتیں ظاہر ہوئیں جو کسی دوسرے سے ظاہر نہیں ہوئیں۔ سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کئی مثالیں پھر دی ہیں۔ ایک مثال ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہجرت
کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے. ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام کے ساتھ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا کہ عنقریب ہجرت ہوگی، بہت جلد ہجرت ہوگی، لیکن ایسے وقت میں ہجرت ہوگی کہ کسی کو خبر نہ ہو. اور ایسے ہی ہوا. ایک روز آدھی رات کو جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا ارشاد ہے کہ مکے سے ہجرت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. واقعہ بہت تفصیلی ہے. اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ چل دیے. جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. تو فرمایا یہ ابو بکر، تمہیں کس نے خبر دی؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ہجرت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی کہ کسی کو پتہ نہ چلے گا. اس روز سے اپنے گھر نہیں سویا ہوں میں، اسی دن سے اپنے گھر نہیں سویا ہوں. تمام رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضر رہتا ہوں. پتہ نہیں کب حکم ہجرت ہو جاتا ہے، کب حضور نکل پڑتے ہیں. تو یہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ قربانی اور جاسوسی اسی شے عظیم کی نشانیوں میں سے ہے جس کو ان کے دل میں کافی مقدار میں رکھا گیا تھا، اور یہ حالت کسی اور سے ظاہر نہیں ہوئی. اس کی ایک دوسری مثال دیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں یعنی قرآن شریف میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم روز نزول کو عید مناتے، یعنی جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید مناتے، خوشیاں مناتے. تو فرمایا کون سی آیت ہے وہ؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم. کہ یہ آیت بہت عظیم آیت ہے، اگر ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم خوشی مناتے، اس دن عید مناتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اس کے مقام نزول کو بھی پہچانتا ہوں جہاں نازل ہوئی تھی. وہ مقام عرفات کا تھا، عرفات کے میدان میں نازل ہوئی تھی اور وہ دن جمعے کا تھا. تو آپ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے اور ہمیشہ تو عید منائی جاتی ہے. عرفات کے دن ہمیشہ سب دنیا کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اتنی بڑی عید اور کہاں ہو سکتی ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا کہ اگر ہمارے اوپر آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم وہ دن عید مناتے. تو آپ نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک تو جمعے کا دن تھا وہ بھی عید، اور وہ عرفے کا دن تھا وہ بھی ہمارے لیے عید ہے. تو یہ حدیث آیت کی تفسیر ہم نے سنائی آپ کو. تو میر عبد الواحد بگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تمام اصحاب اس کو سن کر بہت زیادہ خوش اور مسرور ہوئے. تمام صحابہ تقریباً 1,24,000 قوم صحابہ تھے. آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے.
تو تمام صحابہ کرام اس کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے، مسرور ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی، یعنی اپنی معرفت اور توحید کو پورا کر دیا اور ہمارے دین پر راضی ہوا جو اسلام ہے۔ بہت خوشی سب منا رہے تھے، خوش تھے، سب خوش تھے اور شکر ادا کر رہے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے میں مصروف تھے۔ سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں، پھول پھول کر رو رہے ہیں۔ جب ان سے اس رونے کا سبب پوچھا گیا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ نے ایسی آیت نازل فرما دی ہے، ہمارا دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت پوری ہو گئی، وہ ہم سے خوش ہو گیا، اس کی رضا و خوشی کی بشارت ہمیں مل گئی، تو یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، رونے کا کیا سبب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت سے فراق یار کی بو آتی ہے، محبوب کی جدائی کی بو آتی ہے، اب ہمارا محبوب ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دین کو کامل کرنے کے لیے اور نعمت کو تمام کرنے کے خاطر ہی بھیجا تھا، اور جب ہمارے دین کو کامل کر دیا اور معرفت و توحید کی نعمت ہمیں عطا فرما دی، تو اب اللہ تعالیٰ انہیں ہم میں نہ رکھے گا، انہیں اپنے پاس بلا لے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ فرماتے ہیں یہ دانائی اور فراست بھی اسی امر عظیم کے آثار سے تھی جو ابوبکر صدیق کے دل میں راسخ فرمائی گئی تھی کہ یہ حال کسی اور سے ظاہر نہ ہوا، کوئی اور اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکا، تمام صحابہ وہاں موجود تھے۔ تیسری مثال دی ہے غزوہ تبوک۔ یہ غزوہ جہاد سخت قحط کے دنوں میں ہوا، سوکھا پڑا ہوا تھا، بڑی پریشانی تھی، لمبا سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف۔ اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کو جیش الاسرت بھی کہتے ہیں، تنگ دستی کا لشکر۔ اور چونکہ منافقوں کو اس غزوے میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی، اس وجہ سے اس غزوے کا ایک نام غزوہ فاضحہ بھی ہے، رسوا کرنے والا غزوہ۔ یہ غزوہ سن 9 ہجری میں ہوا۔ ہم نے عرض کیا کہ اس وقت حجاز مقدس میں شدید قحط تھا اور بے پناہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ ان وجوہات سے لوگوں کا گھر سے نکلنا شاق گزر رہا تھا، بڑا مشکل تھا لوگوں کے لیے۔ مدینے کے منافقین جن کے نفاق کا بھاڑا پھوٹ چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ مگر ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے مفلس اور پریشان حال تھے۔ اس لیے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبیلوں سے فوجیں مالی امداد طلب فرمائی۔ اس طرح اسلام میں کسی کار خیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم ہوئی۔ یہ پہلا چندہ ہوا کار خیر کے لیے، اور حضور نے ایسا کیا، اب یہ ہمیشہ کے لیے سنت ہو گیا کہ کسی کار خیر کے لیے چندہ کرنا جائز ہے، اب یہ سنت قائم ہو گئی۔ تو ہم صحابہ کو اکٹھا کیا تھا مسجد نبوی میں، خطبہ دیا تھا آپ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی رغبت دلائی تو تمام اصحاب رسول نے اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیا، جو جس لائق تھا اس نے لا کر پیش کیا۔
امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے اندازہ مال پیش کیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اس چندے میں دے دیا. آدھا مال، ہر چیز کا آدھا. اگر 2 کٹورے تھے تو 1 کٹورا لے لیا، 2 گلاس تھے تو 1 گلاس لے لیا. آدھا مال، ہر چیز کا آدھا اس چندے میں دے دیا. منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا نصف مال، آدھا مال لے کر بارگاہ اقدس میں چلے تو اپنے دل میں یہ خیال کر کے چلے تھے کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا. کبھی کسی نیک کام میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا. کیونکہ اس دن ان کے گھر میں اتفاق سے بہت زیادہ مال تھا. جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، پوچھا، اے عمر کتنا مال یہاں لائے اور کس قدر گھر پر چھوڑا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال حاضر خدمت ہے اور آدھا مال اہل و عیال کے لیے گھر میں چھوڑ دیا ہے. اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امتیازی شان قائم رہی. انہوں نے اپنا سارا مال اور گھر کا تمام اثاثہ، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا. سب کچھ، گھر پہ کچھ نہیں چھوڑا، قدم میں ڈال دیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، ادخرت اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر کا ذخیرہ بنا دیا ہے. یعنی میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں. اللہ رسول کو چھوڑا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار نے صدیق اکبر سے حضرت فاروق اعظم دونوں سے خطاب کر کے فرمایا، ما بینکما ما بینا کلمتیکما، تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے. عمر نے آدھا مال چھوڑ دیا بال بچوں کے لیے، اور ابو بکر صدیق سب کچھ لے آئے اور بال بچوں کے لیے اللہ رسول کو چھوڑا. میر عبد الواحد بگرابی رحمۃ اللہ علیہ سب ثناوی شریف میں فرماتے ہیں، یہ حدیث پوری ہو گئی تو اس میں فرماتے ہیں کہ جس روز آپ نے اپنا تمام سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا تھا، تو آپ ایک سبز کمبل اوڑھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ہرا کمبل اوڑھ کر. کمبل کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی تھی، وہ اون کا یعنی بھیڑ بکرے کے بالوں کا ہوتا تھا، بھیڑ اور دمبا وغیرہ کے بالوں کا. تو ہرا کمبل، صرف ایک کمبل تھا، کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، سب کچھ رکھ کے پیش کر دیا تھا. بس ایک ہرے کمبل کو اوڑھ لیا تھا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. جب سرکار کے پاس آئے، تھوڑی دور پر بیٹھ گئے، ادب کے لیے تھوڑی سی دور پر بیٹھ گئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو. آپ آگے بڑھ گئے. پھر ارشاد فرمایا، اور آگے بڑھو. آپ اور آگے بڑھ گئے. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ بار بار ارشاد فرماتے رہے اور آپ ہر مرتبہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا زانو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گیا، حضور کے زانو سے چھو گیا. آپ اتنے قریب ہو گئے کہ آپ کے زانو حضور کے زانو سے چھو گئے. اب اس قرب خاص میں اتنا قریب کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے اور تمہارے درمیان اتنا ہی فرق ہے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام بہت بلند ہے. تو یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی امر عظیم کے نشانوں میں سے ہے جسے صدیق اکبر کے مبارک دل میں ڈالا گیا تھا، جس کی بنیاد پر ان کا مقام سب سے بلند ہوا. اس کے بعد
ایک آرابی کھڑا ہوا، ایک دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کو یہ تمام مرتبہ کس لیے ملے ہیں؟ یہ تمام مرتبے اس لیے ملے ہیں کہ وہ رضائے الہی میں 80,000 دینار خرچ کر چکے ہیں۔ اب تک سب کچھ 80,000 دینار خرچ کر چکے تھے، وہ خرچ کر چکے ہیں، اس لیے جو ہے ان کو یہ مقامات ملے۔ اگر ہم بھی اتنے ہی دینار صدقہ کر دیں تو اس درجے تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کو بھی یہ مقام حاصل ہو جائے گا۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے حضور اپنی امت کے ایمان سے واقف ہیں اور کس کا ایمان کتنا کامل ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ارشاد فرمایا لَوِتُّزِنَا ایمانُ ابی بکر ما ایمان جمیع امتی لرجحا، اگر ابو بکر کا ایمان میری تمام امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، ترازو کے 2 پلے ہوں، ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور ایک پلے میں تمام امت کا ایمان رکھ دیا جائے تو لرجحا، یعنی البتہ ابو بکر کے ایمان کا پلہ بھاری رہے گا۔ ساری امت کا ایمان ایک طرف، صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف، سب پر بھاری ہے وہ۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اسی امر عظیم کے آثار سے ہے جو آپ کے دل میں جما دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ دریافت کیا، اتنا قریب کرنے پر فرمایا کہ اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے، تو جواب دیا اللہ اور اس کا رسول۔ یہ کہا تھا اللہ اور اس کا رسول، ذرا غور سنیے گا، کیا کہا تھا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ اب جب آپ نے یہ جواب دیا تو اتنے میں حضرت جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، اور آج جبریل جو آئے ہیں تو ملکوتی لباس پہن کر نہیں، فرشتوں کا لباس پہن کر نہیں، ہرے کمبل اوڑھ کر کے آئے ہیں۔ وہ ہرا کمبل، سبز کمبل اوڑھے ہوئے آج خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کیا میں تنہا پسند نہ تھا کہ میرے نام کے ساتھ رسول کا نام بھی ملا لیا؟ اس پر غور کیجئے گا، کیا اللہ اور رسول کو چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عتاب فرماتا ہے، اپنے پیاروں اس پر عتاب کیا جاتا ہے، ناراضگی ظاہر کرتا ہے کہ کیا میں تنہا پسند نہ تھا کہ میرے نام کے ساتھ رسول کا نام بھی ملا لیا؟ میر صاحب فرماتے ہیں تمام پاکی اللہ ہی کو زیبا ہے، ہم اس کی حمد بکثرت بیان کرتے ہیں۔ یہ کون سی منزل ہے اور یہ کیا رتبہ اور قربت ہے کہ اللہ تعالی رسول کے نام لینے پر ابو بکر صدیق سے غیرت فرماتا ہے۔ آپ ہوں، آپ کا ایک گہرا دوست ہو اور ایک آپ کا محبوب ہو، وہ محبوب اگر یہ کہے کہ میں آپ کو بھی چاہتا ہوں، آپ کے دوست کو بھی چاہتا ہوں، تو آپ کو غیرت آ جائے گی۔ تو اللہ کے حبیب اللہ سے کتنے قریب، لیکن صدیق اکبر کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غیرت فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول کا نام کیوں لیا؟ اللہ ہی کہتے ہیں، صرف اللہ کا نام لیتے۔ تو یہ کون سا مقام ہے کہ رسول کا نام لینے پر ابو بکر سے غیرت فرماتا ہے؟ عقل و خرد یہیں پر طاقت پرواز کھو بیٹھتی ہے، آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا۔ لیکن ایک توجیہ کرتے ہیں میر عبدالوہاب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں اس بندے عاجز کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو اللہ نے صدیق اکبر پر عتاب فرمایا کہ کیا میں کافی نہیں تھا کہ رسول کا نام لیا، اس عتاب کا راز یہ ہے کہ ابو بکر صدیق تمہاری معرفت کا قدم اس حد تک پہنچ چکا ہے، معرفت میں تم اتنے بلند ہو چکے ہو، اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ رسول کو ہم سے جدا نہیں دیکھتے، رسول کو ہم سے جدا نہیں دیکھتے، اس لیے کہ وہ فنا فی اللہ ہے، وہ ہم میں فنا ہے اور ہم ان میں جلوہ فرما ہیں۔ پھر علیحدہ ذکر کیوں کیا؟
اللہ کہتے رسول کا ذکر اس میں ہو جاتا، رسول کہتے اس میں اللہ کا ذکر ہو جاتا، کیونکہ وہ ہم میں فنا ہے، ہم ان میں جلوہ فرما ہے، علیحدہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے، اور جب حق نے تجلی فرمائی تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے جدا کہاں رہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو کہ میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر یہ دل میں نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ بات بھی دل کو بھاتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ اہل و عیال کے مرتبے کے اعتبار سے تھا، اپنی حیثیت سے جواب نہیں دیا تھا، اہل و عیال کے مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا۔ اگر یہ فرماتے کہ اپنے لیے کیا چھوڑا، اس وقت اپنی معرفت کے مقام سے جواب دیتے اور یہ کہتے کہ صرف اللہ کو چھوڑا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی کو ہرے کمبل اوڑھے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی جبریل، یہ لباس تو زمین پر بسنے والوں ہی کا خاصہ ہے، تمہارا اس سے کیا واسطہ ہے؟ تم تو فرشتے ہو، سید الملائکہ ہو، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے ہو، یہ لباس تم نے کیوں پہن رکھا ہے؟ تو اس پر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک خاکی کی موافقت میں تمام آسمانی روحانیوں اور حضیر قدس کے تمام فرشتوں کو اس لباس سے مشرف فرمایا گیا ہے۔ صدیق اکبر نے آج جو ہے یہ ہرا کمبل اوڑھا ہے، ان کی موافقت میں، ان کی تابعداری میں آسمان و عرش کے قریب جتنی روحیں رہتی ہیں شہداء، انبیاء وغیرہ کی، اور اس کے بعد جتنے بھی فرشتے ہیں، سب کو یہ حکم ملا ہے کہ آج سب جو ہے صدیق اکبر کی مطابقت میں، ان کی جو ہے پیروی میں سب لوگ جو ہے اپنا ملکوتی لباس اتار کر کے سب جو ہے خاکی لباس یعنی ہرا کمبل اوڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میری آرزو یہ ہے کہ گدڑی پہنوں، یہی جو کمبل ہے یہی گدڑی، اسی کو گلیم کہتے ہیں، یہ فقیروں کا لباس، گدڑی پہنوں یعنی کمبل اوڑھوں، میری یہ آرزو ہے کہ یہ جب کپڑے اپنے اتار کر کے گدڑی پہنوں یعنی کمبل اوڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلیم، ہمارے دوستوں کے لباس کی آرزو کر رہے ہو؟ یہ گدڑی پہننا ہے، کمبل اوڑھنا ہمارے دوستوں کا لباس ہے، ہمارے دوستوں کے لباس کی آرزو کر رہے ہو، کیا تحفہ لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا سب فقیروں کو بانٹ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا ہاں اب جو ہے گلیم پہن سکتے ہو، اب گدڑی پہن سکتے ہو، یعنی کمبل اوڑھ سکتے ہو۔ پھر انہوں نے گلیم کو اوڑھا، اب گدڑی پہنی ہے۔ اس وقت کسی فرشتے نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی موافقت میں گلیم نہ اوڑھی، کسی فرشتے نے ان کی پیروی میں کمبل نہ اوڑھا۔ اس وقت تمہاری سمجھ کیا بتلائے گی جبکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دوستوں کے لباس کی تمنا کرتے ہو، میرے دوستوں کے لباس کی تمنا کرتے ہو، تو یہی نا کہ ابوبکر صدیق بھی اللہ کے انہی دوستوں میں سے ہیں جن کے لباس کی آرزو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اللہ کے انہی خاص دوستوں میں سے ہیں کہ ان کے کبھی یہ گدڑی پہنیں گے تو ان کے لباس کی آرزو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے دوست گلیم پوش ہے، گدڑی پہننے والے، کمبل اوڑھنے والے، فرشتوں نے کسی کی موافقت میں کمبل نہ اوڑھا۔ پس اس اعتبار سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے تمام دوستوں پر سبقت لے گئے، اس حیثیت سے اللہ کے تمام دوستوں پر سبقت لے گئے۔ لیکن پھر کہتے اے دوست، یہ ہرگز نہ سمجھ بیٹھنا کہ ابوبکر صدیق فضیلت میں موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت رکھتے ہیں، نہیں، فضیلت میں تو ہی ہے، یہ جزوی فضیلت اس چیز میں، اس اعتبار سے موسیٰ علیہ صدیق اکبر تمام اللہ کے دوستوں پر سبقت لے گئے۔
اس کو مثال سے سمجھایا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کے گروہ کے ساتھ صحبت کی تمنا کی ہے، مسکینوں کے ساتھ رہنے کی۔ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی دے، مجھے وفات کے وقت مسکین رکھ اور میرا حشر مسکینوں کے گروہ میں فرما۔ تو کیا اس وجہ سے مسکینوں کے گروہ کی فضیلت رسول خدا پر ثابت ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد ہوا اذا رأیت لی طالبا کن لہ خادما، اے داؤد جب تم ہمارا کوئی چاہنے والا دیکھو اس کی خدمت اختیار کرو۔ تو کیا یہاں پر سچے چاہنے والوں کا فضل حضرت داؤد پر ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ پیغمبر ہیں۔ کہتے ہیں میر صاحب کہ اگر اسرار کی گہرائیاں اور لطائف کی باریکیاں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے تو اعتراض میں جلدی نہ کرو۔ اس کے بعد اور اس کو اور واضح کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان تو لا چکے ہیں۔ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کہتے ہیں اس جگہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایمان سے اوپر ایک ایمان اور ہے، اور ہر اسلام سے بالا ایک اسلام اور ہے۔ بہت درجے ہیں ایمان کے، بہت درجے اسلام کے۔ پس ایمان وہ بلند عمارت ہے کہ اس کے زینے میں بے شمار سیڑھیاں ہیں، اور اسلام وہ عالی شان محل ہے کہ اس کی سیڑھی میں بے شمار پائیدان ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پر ایک اور جاننے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روز پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ روز پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے درجے سے بڑھ کر ایمان بتلا دیا کرتے تھے۔ جس درجے پر ہوتے تھے اس سے اوپر والا درجہ بتلا دیا کرتے تھے۔ اور ابوبکر صدیق جو ہے روزانہ خود کو اسی درجے پر پہنچا دیتے تھے۔ آدمی سینکڑوں سال میں نہ پہنچ سکے لیکن خود کو اسی ایک ہی دن میں اسی درجے پہنچا دیا کرتے تھے، اور پھر سوال کرتے تھے یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے مقام سے بڑھ کر اس سے جو اوپر والا دوسرا مقام ہے وہ بتا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح روزانہ صدیق اکبر کا ایمان بڑھتا رہتا تھا، اور اس مرتبے پر پہنچا کہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو میری امت کے تمام امت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے، تولا جائے، تو صدیق اکبر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا، سب پر وزندار ہو جائے گا۔ ہم تو ایمان کے پتہ نہیں کس درجے پر ہوں، ایک دم نچلا جو درجہ ہے پتہ نہیں وہ بھی حاصل ہے کہ حاصل نہیں ہے، کہنے کہ تو مسلمان ہے، اور صدیق اکبر کا اتنا اونچا درجہ ہوا۔ یہیں سے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مرشد ظاہر ہوا اور نہ ابوبکر صدیق جیسا مرید ظاہر ہوا۔ حضور جیسا پیر نہیں، صدیق اکبر جیسا مرید نہیں۔ خاص اس سابق سیر قرب خدا اور حد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ مولا تعالیٰ صدیق اکبر کے وفادار غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور صدیق اکبر کی بارگاہ میں نظر کریں۔